السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت موجودہ حالات کی مناسبت سے امت مسلمہ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، عید الفطر کی نماز کے تعلق سے بہت تشویش پائی جا رہی ہے، چونکہ علماء کرام اور مفتیان عظام کی الگ الگ رائے ہیں عید کی نماز گھروں میں پڑھنے کو لے کر۔ تو بڑی اعتدال کے ساتھ میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارے لیے ساری آراء قابل قدر ہونی چاہیے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ گھروں کے باہر بیٹھک یا باہری حصے میں عید الفطر کی نماز ادا کر لی جائے، اور ایک رائے یہ ہے کہ گھروں کے اندر کسی بھی قیمت پر عید الفطر کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ اتنا زیادہ حساس نہیں ہے جتنا بن گیا ہے۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسئلے میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ کسی بھی رائے پہ عمل کر لیا جائے۔ جو حضرات اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ گھروں کے باہری حصے میں یا بیٹھکوں میں عید الفطر کی نماز ادا کر لی جائے، ان کی شرط یہ ہے کہ وہ 3 آدمی امام کے علاوہ ہوں، اور قرات اور مختصر خطبے پر وہ قادر ہو۔ نیز ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ اذن عام جو جمعہ اور عیدین کے لیے شرط ہے، اس وقت حکومتی پابندی یا وقتی پابندی ہے اور اجتماع اور لوگوں کے اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ جس طرح کے مساجد میں 5 افراد سے زائد لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور جس طرح کے اذن عام وہاں پایا جاتا ہے، اسی طرح کا گھروں میں بھی پایا جائے گا۔ لہذا پہلی رائے یہ ہوئی کہ لوگ گھروں کے باہری حصے میں اگر پڑھانے والا میسر ہو اور امام کے علاوہ 3 حضرات بالغ مرد ہوں تو عید الفطر کا دوگانہ ادا کر لیں، اور اگر امام میسر نہ ہو، نماز پڑھانے والا نہ ہو، یا 3 لوگوں سے کم ہوں امام کے علاوہ، تو پھر وہ نہ پڑھیں بلکہ نفل پڑھ لیں چاشت کی نیت سے 2 یا 4۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اذن عام نہیں پایا جاتا، اس لیے جمعہ اور عید گھر میں نہیں ہوگی۔ بہرحال دونوں باتیں میں نے امت کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جس طرح جس کی بات جو بہتر محسوس ہو اس پر عمل کر لیا جائے، لیکن خدا را اس کو اختلاف کا سبب اور ذریعہ نہ بنایا جائے، اور اس مسئلے کو لے کر علماء پر طعن و تشنیع نہ کی جائے، نہ کوئی تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے۔ مسئلہ عید کی 2 رکعت پڑھنا اتنا اہم نہیں ہے جتنے مسائل ابھی عن قریب امت کے سامنے آنے والے ہیں۔ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے، اسی میں ہمارا آنے والا مستقبل سنورے گا۔ میں اپنی قوم کے بزرگوں سے، جوانوں سے اور امت مسلمہ کے درد مند بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ علماء پر بھروسہ رکھیں۔ اس طرح کے مسائل میں اختلاف کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد سے، بلکہ بعض مقامات پر صحابہ کے دور سے اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ کسی بھی طرح تشدد کا ذریعہ نہ بنے۔ جو حضرات گھر میں پڑھ لیں گے پہلی رائے پر عمل کر کے وہ بھی ثواب کی امید رکھیں، جو حضرات گھر میں نہیں پڑھیں گے دوسرے مفتیان کرام کی دوسری رائے پر عمل کر کے وہ بھی ثواب کی امید رکھیں۔ انشاءاللہ یہ مرحلہ نکل جائے گا۔ کام اتحاد کے ساتھ ہونا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کر کے جینا ہے، دلوں میں گنجائشیں پیدا کرنی ہیں، اور ہمیں اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا کرنی ہیں۔ اس قوم کے مستقبل کے لیے ابھی بہت قربانیاں ہمیں آپ کو دینی ہوں گی، اور اس کی شکل یہی ہوگی کہ ایک دوسرے کی بات کو سہنا اور ایک دوسرے کی بات کی قدر کرنا اور احترام کرنا، اختلاف کے ساتھ اتحاد، یہی تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میں بہت ہی ادباً درخواست کر رہا ہوں ذمہ داروں سے بھی، عوام سے بھی، کہ اس کو اختلاف کا مزید ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ جس طرح چاہیں، جیسے آپ کو بہتر محسوس ہو، دونوں رائے مکمل طور پر آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ گھروں میں پڑھنا چاہیں یا گھروں میں نہ پڑھنا چاہیں، دونوں طرح سے عید کو سادگی کے ساتھ گزار لیں۔ اور دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ، اس وقت جو باہر ہمارے بھائی پھنسے ہوئے تھے، وہ اب چونکہ اپنے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں،
اور وہ اپنے اپنے گھروں میں ہی زیادہ تر کوارنٹین ہو رہے ہیں۔ میں بہت ہی حساس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں اور گھروں میں کوارنٹین ہوئے ہیں، وہ اپنے گھروں سے نہ عید پہ نکلیں اور نہ ہی کسی سے ملیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں باہر سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں میں سے پوزیٹیو آ رہے ہیں۔ اب اگر وہ ملتے ہیں، پوزیٹیو آنا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن مسئلہ سب سے زیادہ بڑا یہ ہے کہ جب وہ پڑوس میں یا دیگر لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں تو آپ کی اس ملاقات کی وجہ سے سب کو کوارنٹین ہونا پڑے گا، اور سب کے ساتھ پھر جانچوں کا مرحلہ آئے گا۔ اور پھر مزید یہ کہ جب آپ صرف آپ اگر پوزیٹیو آ گئے، تب آپ کا گاؤں یا محلہ ہاٹ اسپاٹ نہیں بن رہا ہے۔ آپ سے ٹچ میں آنے والے لوگ اگر پوزیٹیو آئے تو پھر پورا گاؤں یا پورا وہ ایریا ہاٹ اسپاٹ بنے گا، جس سے عام زندگی متاثر ہوگی۔ بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے، ابھی ہمارا مرحلہ مکمل نہیں ہوا، اور دینی ہے انشاءاللہ، اور ہم یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ ہم سے زیادہ قربانی دینے والی قوم کوئی اور یہاں نہیں ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، کہ میری ان دونوں باتوں پر بڑی سنجیدگی، بڑے پیار، بڑی محبت کے ساتھ غور کیا جائے گا، اور امت کو یکجٹ رکھنے میں جو ہو سکے گا آپ اور ہم مل کے انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔